ولیتلطف اور نرمی سے پیش آؤ۔ القرآن۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک کڑوا سچ۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے، اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قابل، کتنے قیمتی اور کتنے اہم ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے صبر کے پیچھے انہیں وقت خوبصورت جواب لمحات دیتا ہے۔ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ سکسیس ڈیپینڈز آن یور ڈیلی ایفرٹس۔ کامیابی ہمیشہ آپ کی ہر روز کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ پوچھا گیا لفظ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب آیا مائل، قائل، گھائل۔ آج جسم میں جان ہے تو دیکھتے نہیں لوگ، کل روح نکل جائے گی تو کفن ہٹا کر دیکھیں گے لوگ۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں پر بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ ماں، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی نہیں سمجھو گی۔ اور آج حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا دلوں کو صاف رکھنا سیکھو۔ دلوں کے بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ برہنہ ہیں سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے کیا پردہ کرنا۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ نیچے دیکھنے والی تصویر بلیک اینڈ وائٹ نہیں بلکہ رنگین ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھ کر بنا تحقیق کے فیصلہ نہ کریں۔ بعض اوقات جو ہم سمجھتے ہیں وہی ہو ضروری نہیں ہوتا۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ بے حیائی سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی ہے۔ سنن ترمذی۔
اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کا پسندیدہ شخص مایوس کر گیا ہو۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتا وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ آج کے دور میں اللہ کی بہترین نعمت مخلص رشتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا انشاءاللہ۔ اے پروردگار، وہ جو شر میری طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، میرے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما، مجھے گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، میں گنہگار بشر ہوں، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب آپ کے پاس خوبصورت دل اور صاف نیت ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کھو سکتے، بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ انسان اس غلط فہمی میں ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ سورۃ البقرہ۔ نظر انداز کرنا اور قدر نہ کرنا یہ ہمیں آہستہ آہستہ رشتوں سے دستبردار ہونا سکھاتا ہے۔ اللہ پاک پر توکل راستے بنا دیتا ہے۔ جی گویرا، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ Your degree is just a piece of paper. Your education is seen in your behavior. آپ کی ڈگریاں صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہیں، آپ کی اصل تعلیم آپ کا اخلاق ہے۔ گوگل کے سرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بے شک دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے، لیکن جو عزت انسان کو اس کے اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، نرم لہجے سے ملتی ہے وہی اصل عزت ہوتی ہے انسان کی۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملے، کچھ لوگ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ کسی کی زندگی سے نکلنے کے بعد اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ مخلص تھے تو آپ یقین کریں آپ زندگی میں جیت چکے ہیں، نقصان آپ کا نہیں آپ کو کھونے والے کا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا، راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دے گا، پھاڑ دے گا، کھول دے گا سارے کے سارے راستے، اور وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی
نہیں ہوگا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ اگر تم دیکھو کہ ایک مرد کسی عورت کے لیے ناممکن کو ممکن بنا رہا ہے تو جان لو کہ وہ اس کی محبوبہ ہے، اور اگر تم دیکھو کہ ایک عورت کسی مرد کے لیے ناممکن کو ممکن بنا رہی ہے تو جان لو کہ وہ اس کی ماں ہے۔ بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے منافق لوگ آپ کو بہت ملیں گے جو اکثر فریقین کے مابین مسئلے میں وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ کیا اسلام میں عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ شرعی حدود کی پابندی کرے۔ قرآن سے دلیل: مردوں کے لیے اس محنت کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ حدیث سے دلیل: حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ خود ایک کامیاب تاجرہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ لہٰذا اگر عورت پردے، حیا اور اسلامی اصولوں کے مطابق جاب کرے تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرنے والا جنت کے پھلوں کے باغ میں اس وقت تک رہے گا جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ ہر خاموشی کا ایک درد ہوتا ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزر چکا ہو۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ جن باتوں پر آپ پریشان ہیں، کیا آج کے 5 سال بعد بھی وہ آپ کے لیے اہم ہوں گی؟ یاد رکھیں، وقت، حالات، دل، انسان سب بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں تو پھر پریشانی کیسی؟ سکون سے سو جائیے، صبح ایک نئی سوچ اور سے زندگی کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد ندیم۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ اللہ بندے کو اکیلا تب کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اتنا بڑا رب بس اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے کسی کو محبت نہیں، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا، لیکن دراصل اس کی پرواہ وہ رب کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ایک نافرمان کو اتنے بڑے بادشاہ کے قرب کا موقع دیتی ہے، اور کیسا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی انسانوں کی فکر کرتا ہے۔ شکریہ۔